رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا نام آئے تو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی یہ بخل کی انتہا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے محسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور ہماری زبان اس پر خاموش رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوری امت پر اور بالخصوص ایمان والوں پر اتنے احسانات ہیں کہ اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں۔ زندگی کے آخری لمحات تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی فکر طاری تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلنے والا بن جائے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کی عکاسی اپنے الفاظ میں کچھ یوں فرماتے ہیں: کان دائم الفکرتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ آپ کسی فکر کے اندر مبتلا ہیں۔ متواصل الاحزان، کوئی غم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے یہ غم، یہ فکر اس بات پر نہیں تھا کہ مال و متاع میں کمی آ رہی تھی یا تجارت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ ساری فکر، یہ سارا غم اس بات کا تھا کہ میری امت کا ایک ایک فرد وہ ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس نے ایک آگ کو روشن کیا، جیسے ہی آگ روشن ہوئی اس کی طرف پروانے بڑھنے لگے، وہ آدمی ان پروانوں کو روک رہا ہے کہ کہیں یہ آگ میں گر کر جل کر ختم نہ ہو جائیں، لیکن پروانے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، دائیں سے بائیں سے اس آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی اس آدمی کی سی ہے، میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں داخل ہونے سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور جہنم میں چھلانگیں لگا لگا کر ہمیشہ کا جہنم کے لیے ایندھن بن رہے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایک ہی فکر، ایک ہی کڑن تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو کیا اس نبی کا اس امت پر اتنا حق بھی نہیں ہے کہ جب اس کا نام نامی آئے تو ہلکی سی زبان ہلا کر وہ اس پر درود بھی نہ پڑھ سکے؟ اس درود پاک پڑھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فائدہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ درود پاک پڑھنے والے کو ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس درود پاک کی اہمیت کا۔ یہ درود پاک اتنی اہمیت کا حامل عمل ہے کہ کسی عمل میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات شریک نہیں ہے۔ نماز ہم اکیلے پڑھتے ہیں، روزہ ہم اکیلے رکھتے ہیں، حج کرنے ہم اکیلے جاتے ہیں، باقی جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں وہ ہم اکیلے کرتے ہیں، لیکن درود پاک وہ واحد عمل ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شریک ہے اور پھر اللہ کا امر بھی آ گیا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سب سے بڑے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا اس عمل کے بارے میں امر بھی آ گیا، اللہ کا حکم بھی آ گیا، اس کے باوجود جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو اس کے لیے احادیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو کہ
جو آپ کا نام نامی سنتا ہے پھر بھی آپ پر درود نہیں پڑتا، اور اس بد دعا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں پر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، ہر دفعہ نام آنے کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مجلس میں درود نہیں پڑھ رہا تو وہ بندہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربتیں بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو بندہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس کو معمول بناتا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے حبیب کے روضے کے پاس جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ درود پاک ایک ہدیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز پیش کرتا، کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے تھے۔ تو لازمی بات ہے جب ہمارا درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا، چونکہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جس مسئلے کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ ہمارا حل فرما دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان جس مشکل سے دوچار ہو، کوئی مسئلہ انسان کو پیش ہو، تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی وجہ سے وہ جو مسئلہ بندے کو بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ تو درود پاک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اپنی مشکلات کو کم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اور یہ عمل کئی مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انسان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔